الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، گزشتہ گفتگو میں ہم نے پیپر کرنسی تک پہنچے تھے کہ پیپر کرنسی کرتی کیا ہے اور پیپر کرنسی کی بنیاد پہ سود کا جو پورے کا پورا نظام ہے اس نے پوری دنیا کو کیسے جکڑا ہوا ہے۔ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن جو ہوتی ہے یہ بینک کا بڑا کمال کی بات ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس وقت پیپر کرنسی کافی حد تک چلنے لگی تو ریاستیں اس وقت تک سونے اور چاندی کا سکہ جو تھی وہی چلاتی تھی۔ آپ کے بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا، پاؤنڈ جو تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا، جو 1940s تک رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بینک جو تھے وہ کاغذ کے نوٹ جاری کیا کرتے تھے، اور کاغذ کے نوٹ کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جس طرح بھی کاغذ کے نوٹ ہوں گے اس کے پیچھے دولت موجود ہونی چاہیے۔ ایک آدمی اتنے ہی نوٹ جاری کر سکتا تھا جتنا اس کے پاس چاول ہوگا، جتنا اس کے پاس چینی ہوگی، جتنا اس کے پاس گندم ہوگی، جتنا سونا ہوگا، جتنی چاندی۔ اس کو کہتے ہیں انٹرنسک ویلیو آف دی منی۔ کسی چیز کی جو قیمت ہے اس چیز کے اندر ہونی چاہیے، اس کے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن جو ہے اس لیے کی گئی ہے کہ ہم دنیا کو جس کرنسی کو چاہیں جب چاہیں مضبوط کر کے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر لیں۔ نارمنڈی جس دن فتح ہوا ہے اس سے اگلے دن برٹن ووڈ میں ایک میٹنگ کال کی گئی 48 ملکوں کی، جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر فتح حاصل کی تھی 1945 میں، اور انہوں نے کہا اب آئندہ کوئی بھی ملک سونے کے اور چاندی کے سکے نہیں جاری کرے گا بلکہ کاغذ کے نوٹ جاری کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کو تشکیل دیا۔ اور یہ کاغذ کے نوٹ جو ہیں یہ اتنے ہی جاری کرے گا جتنے ان کے پاس سونا موجود ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے اندو طلب کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ملک جاری کرنا چاہے تو ہم اس کو ڈیفیسٹ فائنانسنگ کہہ دیں گے، جسے کہتے ہیں کہ وہ اس نے ضرورت سے زیادہ، جسے کہتے ہیں انفلیشن۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تجارت کرو گے سونے کے اندر، چاندی کے اندر، کھجور کے اندر، جو کے اندر، چاول کے اندر اور نمک کے اندر۔ ان میں سب سے بڑا نقدین جس کو کہا گیا وہ سونے اور چاندی کے اندر۔ بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1 دینار کی تھی، بکری آج بھی 1 دینار کی ہے، باقی سب نواشی و زرداری کا کاغذ ہے۔ اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے بھی 500 ارب خریدنے ہیں، اس نے بھی 600 ارب ڈالر خریدنے ہیں، آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں کوئی 200 ارب یا 2000 ارب کے خرید لیتے ہیں، 2 ٹریلین ڈالر خرید لیتے ہیں۔ یہ 2 ٹریلین ڈالر 1 لاکھ کی بہترین سیاہی کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اب یہ 2000 ارب ڈالر لے کے آپ کیا خریدنے جاتے ہیں؟ تیل۔ تیل کس کا ہے؟ سعودی عرب کا۔ تیل کس کا ہے؟ قطر کا۔ تیل کس کا ہے؟ بحرین کا۔ اب اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ ہم تیل جو ہے وہ پاکستان کے روپے میں بیچیں گے تو 1 روپے کے 100 ڈالر مارکیٹ میں ہو جائیں، لیکن وہ طاقت سے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے تو اس لیے انہوں نے ڈالر کو انہوں نے اس کو ہارڈ کرنسی کے طور پہ رکھا گیا۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ سونے کی بنیاد پہ آپ رکھیں گے۔ اب یہ سونے کا بھی انہوں نے کہا کہ سونا کیا کرنا ہے، اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو ڈالر اس سے چھاپ نہیں سکتے۔ تو 1971 میں ڈیگول جو تھا فرانس کا صدر، وہ ایک دن چلا گیا نکسن کے پاس، اور نکسن سے اس نے کہا کہ مجھے میرے پیسے دے دو، 2 ارب ڈالر آپ کے پاس ہیں، اس کو سونا دے دو۔ تو اس نے کہا یہ پرومس تو ہم نے نہیں کیا کہ ہم تمہیں سونا دیں گے۔ انہوں نے کہا تم برٹن ووڈ ایگریمنٹ پڑھو۔ پھر دوبارہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا اور اس میں کہا گیا کہ اب سونا نہیں کہا جائے گا، اب ہم گڈ ول آف دا کنٹری بتائیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کو ایک ذمہ داری دی کہ تم بتاؤ گے کس ملک کی کرنسی کتنی اچھی ہے۔ تو سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا کے پاس، سعودی عرب سے بھی 1.5 گنا تیل۔ نائجیریا کی کرنسی ویک ہے۔ آئس لینڈ کے پاس گھاس بھی نہیں اگتی، اس کی کرنسی اسٹرانگ ہے۔ تو یہ دنیا کو بنیادی طور پہ پورے سودی نظام کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اس آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن کا کمال یہ ہے کہ 45,000 کور کارپوریشن ہیں، ان کو 500 کارپوریشن جو اوپر سپرا کور کارپوریشن کنٹرول کرتی ہیں، اور ان کو 20 بینک جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں جو ان کے اندر پیسہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح
हमारे 323 अरब रुपए के तो सोने के ज़खायर हैं, हमने कोई 950 अरब रुपए के नोट जारी किए हुए हैं और बैंकों ने कुछ 17,000 अरब रुपए। ये वो पूरे का पूरा सूदी निज़ाम है। ऐसे नहीं कहा अल्लाह ने हर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। ये सूदी निज़ाम करता क्या है? इस सूदी निज़ाम की बुनियाद के ऊपर इस्तेसाल चलता है, इस सूदी निज़ाम की बुनियाद पर कॉर्पोरेट कल्चर आता है, इस सूदी निज़ाम की बुनियाद पर 50 लोग दुनिया के ऐसे आते हैं कि जिनके पास 65% दौलत होती है दुनिया की। इस सूदी निज़ाम की बुनियाद पर 425 लोग वो हैं कि जो अब जिनकी दौलत अगर दुनिया में तकसीम कर दी जाए तो ना कोई भूखा हो, ना कोई नंगा हो, ना कोई ऐसा शख्स हो जिसको पानी साफ ना मिले, तालीम ना मिले, सेहत की सहूलियात ना हो, सड़कें बेहतर ना हो। ये दौलत के इर्तिकास को लेके आता है। और उसके साथ साथ यह है कि इस आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन की बुनियाद पे आप लोगों को एक ऐसी दौलत की आदी बना देते हैं कि जो दौलत इस्लाम के अंदर कतन हराम है। मसलन सबसे आसान तरीन काम जो है माइक्रो क्रेडिट का है। आप इंग्लैंड में इस वक्त बैठे हुए हैं, फ्रांस में बैठे हुए हैं, आपके पास कहीं से $5,000 आ गए हैं, आप वहीं से बैठ के इंटरनेट पे बैठेंगे। अफ्रीका में कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई एनजीओ काम कर रही है, आप उसको $500 देंगे या $5,000 देंगे कि मेरे पैसे भी इन्वेस्ट कर दो। किसमें? एक आर्टिफिशियल 23% से लेके उस क्रेडिट वो जो है क्या नाम माइक्रो क्रेडिट 75% तक लोगों को उस कर्जे के अंदर शिकंजे के अंदर जकड़ा जाता है। कौमों को मकरूज किया जाता है। 1947 से पहले बड़े सगीर पाक हिंद पर $1 का कर्जा नहीं था, $1 का कर्जा नहीं था। बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहां बना, बिगेस्ट एजुकेशन सिस्टम यहां पर बना, शानदार किस्म का जो है रेलवे का निजाम यहां बना, डाक खाने बने, तमाम तर चीजें, बरकी तारों के निजाम बने, हाइडल पावर्स बने, क्या क्या कुछ नहीं। अकेली माल रोड जो है आप बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। लेकिन हुआ क्या, इस पूरे निजाम के अंदर उसको शामिल कर लिया गया सूद को, और उसके बाद कौमी डेट का तस्वर दिया गया। इसीलिए इस पूरे निजाम के खिलाफ अल्लाह ने कहा है अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। इसीलिए जो सख्त तरीन हदीस है वो सिर्फ इसी के बारे में आई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और आखिरी दर्जा गुनाह का ये है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।